خوش آمدید. آپ کے ساتھ میں ہوں نجم بن اسد. تقریباً 8 دن کا وقفہ آ گیا ہے. کچھ ایسی مصروفیت ہو گئی تھی اور ایسی پرابلمز درپیش ہو گئی تھیں جن کی وجہ سے یہ ویلاگ کا سلسلہ مجھے منقطع کرنا پڑا. لیکن آج میں اس سلسلے کو دوبارہ سے شروع کرنا چاہتا تھا کچھ گزرے دنوں کی باتوں کے ساتھ. لیکن اب اس وقت 12:45 ہوئے ہیں رات کے. ہفتے کا دن شروع ہو چکا ہے 29 اپریل کا، اور لاہور میں تحریک انصاف کے وکلاء اور کارکن لاہور ہائی کورٹ کے باہر کھڑے ہوئے ہیں ایک اہم پٹیشن انٹرا کورٹ اپیل لے کر. ایک عدالت کے چیف جسٹس نے فرمایا تھا کہ ہماری عدالتیں 24 گھنٹے تک کھلی رہتی ہیں. یہ بات انہوں نے 9 اور 10 کی درمیانی شب جو عدالتیں کھولی گئی تھیں اسلام آباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ، اس کے تناظر میں کہی تھی. آج بھی لاہور ہائی کورٹ میں جسٹس جواد الحسن صاحب نے جو فیصلہ دیا ہے حمزہ شہباز کے وزیر اعلیٰ بنانے کے لیے، اور انہوں نے کہا ہے کہ نیشنل اسمبلی کے اسپیکر آ کر پنجاب اسمبلی کے وزیر اعلیٰ کا حلف اٹھوائیں اس لیے کہ گورنر پنجاب نے منع کر دیا ہے اور صدر پاکستان نے بھی منع کر دیا ہے. تو انہوں نے قومی اسمبلی کے اسپیکر کو راجہ پرویز اشرف کو یہ کہا ہے کہ وہ آ کر ان کو حمزہ شہباز کو حلف لیں. کتنی عجیب سی بات ہے. پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا، اور 18ویں ترمیم کے بعد تو اس بات کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. لیکن ایک جج صاحب فرماتے ہیں کہ کیا آپ قانون کو ہم سے زیادہ جانتے ہیں؟ ان کی خدمت میں عرض ہے کہ شاید ہم بھی اتنا ہی قانون جانتے ہیں جتنا آپ جانتے ہیں، لیکن ہم قانون کو توڑنا اور مروڑنا نہیں جانتے. بہرحال آج رات کیا ہوتا ہے یہ بھی دیکھنا ہوگا. جو کچھ بھی ہوگا اسی ویڈیو کے آخر میں بغیر میرے تبصرے کے میں اسے ایڈ کر دوں گا، اور باقی باتیں ہم بعد میں کریں گے، کیونکہ تفصیل بہت ساری بیان کرنی ہے. لیکن سب سے اہم جو معاملہ ہے اور وہ ہے آج لاہور ہائی کورٹ میں انٹرا کورٹ اپیل دائر کرنے کا. فیصلہ آیا تھا 8:45 رات کے 8:45 پہ. تو اگر اس پہ اپیل 12:45 تک دائر نہیں ہو سکی ہے، جبکہ فیصلہ یہ ہے کہ صبح 11:30 بجے اسپیکر صاحب لاہور تشریف لائیں اور تشریف لا کر حمزہ شہباز صاحب کے وزیر اعلیٰ کا حلف اٹھوائیں. دلچسپ بات ہے. شاید پاکستان کی تاریخ واقعی لکھی جا رہی ہے اور ایک نیا آئین لکھا جا رہا ہے. وہ آئین جو ابھی کتابی شکل میں نہیں ہے لیکن فیصلوں کی شکل میں لکھا جا رہا ہے. کل اس تاریخ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، لوگ ان فیصلوں کو کیا کہیں گے، یہ تو بعد میں پتہ چلے گا. کل رات یعنی ہفتے اور جمعے کی درمیانی شب پی ٹی آئی کے وکلاء اور کارکن لاہور ہائی کورٹ کے باہر کھڑے رہے صبح تک، اور وہ جو عدالتوں کے لیے کہا گیا کہ یہ 24 گھنٹے کھلی رہتی ہیں، لاہور ہائی کورٹ کے تالے نہیں کھلے. تو آج صبح کو 9 بجے رجسٹرار نے وہ انٹرا کورٹ اپیل وصول کی. اس پہ ایک اعتراض لگایا، اور اعتراض لگانے کا مقصد بظاہر صرف اتنا سا تھا کہ 11:30 بجے جو حلف ہونا ہے حمزہ شہباز کا، وہ حلف ہو جائے. پھر ایک ڈویژن بینچ بیٹھا، اور اس ڈویژن بینچ نے جو سنگل بینچ تھا اس کے فیصلے کے پیرا 9 کو حذف کر دیا.
یہ صدر اور گورنر کے بارے میں ہے، آرٹیکل 5 کے بارے میں، اس کو حذف کر دیا گیا ہے، اس کے بارے میں تفصیل بعد میں۔ بہرحال حمزہ شہباز نے حلف اٹھا لیا اور عجیب سے وزیر اعلیٰ پنجاب بن گئے ہیں۔ ایک بار جو ہے وہ ایک ہوٹل میں انہوں نے، کیا نام ہے اس ہوٹل کا، اس ہوٹل میں انہوں نے حلف اٹھایا اور وزیر اعلیٰ بن گئے۔ پھر اس کے بعد آج گورنر ہاؤس کے اندر نہیں، لان میں باہر سے امپورٹڈ قومی اسمبلی کے اسپیکر صاحب بلائے گئے، جبکہ میری نالج کے مطابق آئین کے تحت ان سے حلف لینے کا اختیار یا تو گورنر کو ہے، یا گورنر کے اپوائنٹ کیے ہوئے بندے کو، یا صدر صاحب جس کو اپوائنٹ کریں حلف لینے کے لیے۔ تو نہ گورنر نے ان کو اپوائنٹ کیا، نہ صدر صاحب نے، ان کو عدالت نے اپوائنٹ کیا، پر بظاہر عدالت کو اس معاملے میں دخل دینے کا اختیار نہیں ہے۔ بہرحال یہ تو ایک قانونی بحث ہے جو اب شروع ہو گئی ہے اور انٹرا کورٹ اپیل دائر ہو گئی ہے، اس لیے اب اس کے اوپر بات نہیں کی جا سکتی، تو اس پہ ہم بات نہیں کرتے۔ بات کرتے ہیں عمران خان کی، جو آج اسلام آباد کی سڑکوں میں، کراچی کمپنی میں سڑک پہ آ گئے۔ سڑک پہ آ گئے سے مراد سڑک پہ آئے، بازار میں لوگوں سے ملے، گھل مل گئے، اور ان کے ساتھ عوام کا ایک سمندر نظر آیا جو اس طرح ان کے ساتھ چل رہا تھا جیسے کسی دریا میں لہریں چلتی ہیں۔ وہ دیکھنے والا نظارہ ہے، میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں اس نظارے کو۔ ابھی جب میں اس ویڈیو کو فائنل ٹچ دے رہا تھا تو مجھے شہر اقتدار سے ایک پریشان کن خبر موصول ہوئی ہے، یہ خاصی تشویشناک خبر ہے، اور وہ یہ ہے کہ حکومت اور وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب، انہوں نے جو ایک کہانی شروع کی ہے FIR کٹوانے کی عمران خان اور تحریک انصاف کے دونوں رہنماؤں کے خلاف مدینہ میں ہونے والے افسوسناک واقعے کے تناظر میں، یہ دراصل ایک پلاننگ ہے عمران خان کے خلاف اور ان کے اوپر توہین مذہب کا الزام لگانے کی۔ توہین مذہب کا الزام لگانے کا مطلب کیا ہے؟ توہین مذہب کا الزام لگانے کا مطلب یہ ہے کہ ان جنونیوں کو، ان انتہا پسندوں کو، جو کبھی سلمان تاثیر کو قتل کرنے کا سبب بنتے ہیں، جو کبھی سری لنکن مینیجر کے قتل کا سبب بنتے ہیں، جو کبھی اور ایسے واقعات کا سبب بنتے ہیں، ان کو اکسایا جائے۔ یہ ایک بہت تشویشناک خبر ہے۔ یہ بتانے والے نے یہ بتایا ہے کہ شیخ رشید اور عمران خان کو جیل میں قید کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اوپر جیل میں انتہا پسند لوگوں سے حملہ کروایا جائے، اور یہ جو FIR کٹوائی جا رہی ہیں، یہ بھی ان علاقوں میں کٹوائی جا رہی ہیں جو مذہبی انتہا پسندوں کے علاقے ہیں۔ ہر محب وطن پاکستانی پریشان ہو گیا ہے یہ خبر سن کے۔ اگر یہ خبر صحیح ہے تو یہ بہت خوفناک خبر ہے، کیونکہ عمران خان اس وقت مقبولیت جس منزل پہ کھڑے ہیں، اس منزل پر ان کو ہاتھ لگانے کا مطلب پاکستان میں انارکی پھیلانا، خانہ جنگی کروانا ہے۔ عدلیہ کو اور فوج کے ادارے کو اس کے اوپر کچھ نہ کچھ ضرور کرنا ہوگا۔ وہ نیوٹرل نہیں رہ سکتے۔ ان کے نیوٹرل رہنے کا مطلب یہ ہے کہ ملک میں خانہ جنگی کو ہوا دی جائے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ قتل ایک آدمی ہو یا 100 ہو، یہ آگ اگر بھڑک اٹھی نا تو گھر پھر سب کے جلیں گے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔